حي على الفلاح. لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم، اس خالق کائنات کی دی ہوئی توفیق سے آج اسلامی روحانی مشن کے سالانہ اجتماع میں تیسرے دن کی محفل میں حاضر خدمت ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے وہ پاک ذات ہم تمام کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے اور اپنے اولیاء کاملین کی صحبت اور معیت میں زندگی کے سانسوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محافل جن میں ہم شرکت کرتے ہیں یہ حصول علم کی محافل ہوتی ہیں۔ ان میں بہت سی چیزیں یکجا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو حصول علم ان محافل میں ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر اولیاء کاملین اور مومنین صالحین کی صحبت میسر آتی ہے۔ ہر پہلو کی الگ شان ہے، الگ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر پہلو کو اجاگر فرمایا اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص دین اور علم کے حصول کی طلب لے کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا وہ پہلا قدم اپنے گھر کی دہلیز سے باہر رکھتا ہے، اس کا مقصد، اس کا مدعا، اس کی چاہت، اس کا ارادہ دین کے علم کو حاصل کرنے کا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ یہ طلب لے کر اپنے دل میں کہ میں اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے جاتا ہوں، فرمایا وہ یہ نیت لے کر ابھی اس محفل میں اس علم حاصل کرنے والی جگہ پر پہنچا نہیں ہے، وہ کوسوں دور اپنے گھر میں موجود ہے، ابھی اس کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا ہے کہ میں اللہ کے دین کا علم حاصل کروں۔ فرمایا یہ نیت کر کے وہ پہلا قدم اپنے گھر کی دہلیز سے باہر رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتی ہے، اے بندے میں جان گیا تو میرے دین کے علم کو حاصل کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا ہے اور ابھی تو نے پہلا قدم اٹھایا ہے۔ اور فرشتوں سے اللہ رب العزت خطاب فرماتا ہے اور فرماتا ہے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ میرے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، ابھی اس نے پہلا قدم اٹھایا ہے، میں نے اس کی سابقہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ابھی پہلا قدم اٹھانے پر یہ انعام اس کو پہلے دے دیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ محفل میں آئے اور پھر اس کی برکتوں کو لوٹے تو اس کی شان کیا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف حصول علم کے لیے نہیں بلکہ اولیاء کاملین کی صحبت کو حاصل کرنے کے لیے، اولیاء کاملین کی معیت میں بیٹھنے کے لیے، وہ اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ ساعتیں ہوتی ہیں کہ فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ تو 1000 سال بے ریا
جس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو، عبادت کرتا رہے، وہ عبادت تیری ایک طرف، لیکن اگر تجھے کوئی اللہ کے ولی کامل کی صحبت میں ایک لحظہ میسر آ جائے، فرمایا وہ 1000 سال کی عبادت ایک طرف، وہ ایک لحظہ ایک طرف اس پر بھاری ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس خالق کائنات کی توفیق ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف علم کے حصول کی طلب کے لیے یہاں پر بٹھایا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اولیاء کاملین کی صحبت اور معیت بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے دوستو، بزرگوں، تھوڑا سا وقت ہے، اس میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کی بنیاد کیا ہے۔ اگر ہم ایمان کی بنیاد کو سمجھ لیں گے تو دین کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور یقین جانیں یہ علم بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آگے جا کر ہمارے مراتب میں بلندی کا باعث بنتا ہے، لیکن دین کو جو بندہ سمجھ لیتا ہے اس کو زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ میں اس کی بنیاد کے بارے میں آپ کے گوش گزار چند باتیں کروں، یہ سمجھ لیں کہ علم ایمان کی بنیاد نہیں ہے۔ علم ایمان کی بنیاد نہیں ہے۔ علم اور عمل یہ ایمان کو پالش کرنے میں کام آتا ہے، یہ آگے بڑھ کر آگے جا کر اس کی بڑھوتری میں، اس کے اضافے میں، اس کو مزین کرنے میں اس کا کام ہے، لیکن بنیادی طور پر ایمان علم اور عمل پر اس کی بنیاد نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اب اگر ایمان کی بنیاد علم پر ہوتی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت مکۃ المکرمہ میں نہ ہوتی، ان پڑھوں کے درمیان میں حضور کی بعثت نہ کی جاتی۔ اگر ایمان کی بنیاد علم کو قرار دیا جانا ہوتا تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت روم میں ہوتی، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام یونان میں تشریف لاتے۔ یونان اس وقت علم کا گہوارہ تھا، وہاں سائنس تھی، طب تھا، لوگ پڑھے لکھے تھے، وہ جانتے تھے۔ اس وقت دنیا کا علم یونان میں تھا، روم میں تھا۔ مکۃ المکرمہ میں 10 لاکھ کی آبادی تھی، 10 لاکھ کی آبادی مکۃ المکرمہ میں تھی، لیکن صرف 15 افراد اپنا نام لکھ سکتے تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ پاک ذات جس نے ان پڑھوں میں اپنا نبی بھیجا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ان پڑھوں میں کی گئی تو ان کو تو ایمان دیا جانا تھا، ان کو تو مومن بنایا جانا تھا، اور اگر مومن بننے کے لیے شرط عمل، علم اور عمل ہوتا تو پھر ان پڑھوں میں نہ بھیجا جاتا، پھر علم والوں میں بھیجا جاتا۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت مکۃ المکرمہ میں ہوئی، اس جگہ ہوئی جہاں پر ان پڑھ رہتے تھے۔ علم اور عمل، ایمان حاصل کر لینے کے بعد آگے اس کو پالش کرنے میں کام آتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ایمان کی بنیاد محبت اور ادب پر رکھی گئی۔ وہ محبت اور ادب جو صحابہ کرام میں تھا وہ دوسرے کسی ہمیں خطے میں نظر نہیں آتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد
جو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نثاری کی مثال قائم کی اور ادب کا وہ نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک کبھی کوئی پیش نہ کر سکے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جب بعثت ہوئی، صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے پیاسے لوگ موجود تھے، وہاں پر صحابہ کرام اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ یہ تو ایک طرف تھا محبت کا عالم۔ ابلیس اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے باری تعالیٰ مجھے تو نے آگ سے پیدا فرمایا، آدم کو مٹی سے بنایا، اور مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، تو میں تو بلند ہوا، یہ مجھ سے کمتر ہوا، تو اعلیٰ ادنا کو سجدہ کیوں کرے۔ یاد رکھیں، علم دلائل مانگتا ہے، علم دلائل کی صورت میں بات کرتا ہے، علم ٹکراتا ہے، علم جواب مانگتا ہے، اور علم کبھی جھکنے نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے ابلیس نے جب اپنے علم کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی اور دلائل پیش کیے، یہ علم ملائکہ کو بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں جب حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو اس کی تخلیق بھی بیان کی تھی کہ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں ایک بجتی مٹی سے، ایک گارے سے میں اس بشری صورت کو بنانے لگا ہوں۔ وہ سارا پروسیس وہ دیکھ رہے تھے، جہاں ابلیس جانتا تھا وہاں ملائکہ بھی جانتے تھے، جتنا علم ابلیس کو تھا اتنا علم ملائکہ کو بھی تھا۔ لیکن جب ملائکہ سے کہا گیا، اور ملائکہ نے اسی لیے یہ بات اللہ رب العزت سے کی دی کہ باری تعالیٰ تو ایسے بشر کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے جو خون ریزی کرے گا، یہ بات ملائکہ نے بھی کی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ملائکہ چپ کر جاؤ، انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں، حضرت آدم میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو خلافت آدم کے بارے میں جو کچھ مجھے علم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ ملائکہ اس بات پر چپ ہو گئے، انہوں نے آگے سے تکرار نہ کیا، اور محبت یہی سکھاتی ہے، ادب یہی سکھاتا ہے۔ محبت کہتی ہے چپ کر، علم کہتا ہے نہیں جواب چاہیے، علم دلیل کی بنیاد پر بات کرتا ہے، محبت آگے حکم دینے والے کو دیکھتی ہے کہ حکم دینے والا کون ہے۔ محبت دلیل نہیں مانگتی، علم دلیل مانگتا ہے۔ اس نے دلیل مانگی اور دلائل دیے، اور وہ چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت مجھ سے کلام کرے، میری دلیل کو توڑے۔ اس کی دلیل تو بڑی مضبوط تھی، اس کی دلیل کمزور نہ تھی، ایسا نہ تھا اس نے غلط بات کی تھی، یہ بات نہ تھی، بات تو وہ ٹھیک کر رہا تھا، دیکھا جائے تو وہ بات ٹھیک کر رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آگ سے بنا تھا، حضرت آدم مٹی سے بنے تھے، تو ابلیس بات تو ٹھیک کر رہا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ وہاں پر دلائل کی بات نہیں، محبت کی بات تھی کہ دیکھ کہنے والا کون ہے۔ جب باری تعالیٰ تجھے حکم دے رہا ہے تو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اگر وہ اس بات کو سمجھ لیتا تو سجدہ کرتا، لیکن وہ دلائل پر اترا، اللہ رب العزت نے اس کو مردود کر دیا اور ملائکہ کو مقرب کر دیا۔ اس کی وجہ کہ وہ پیکر محبت بنے، پیکر ادب بنے، اور اس پیکر محبت کی وجہ سے، اس محبت کے پیکر ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، اور ابلیس کو قیامت تک کے دن کے لیے راندہ درگاہ
بعد پہلی آیت مبارکہ اور سب سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگوں اس میں شک نہ کرنا، یہ اس کتاب میں شک نہ کرنا، شک کی گنجائش نہیں۔ ابھی تو بات شروع کی ہے، ابھی تو کوئی دلیل نہیں دی گئی۔ علم تو چاہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ تیری اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس میں تو دلائل دیے جاتے، ہمیں بتایا جاتا ہم کیسے شک نہ کریں، اس کے کچھ دلائل اترتے، کچھ باری تعالیٰ ہمیں سمجھاتا کہ اس کی اس وجہ سے میری کتاب میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں دی گئی، کوئی پیغام نہیں دیا گیا۔ پہلا حکم ارشاد فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے میرے بندو اس کتاب میں، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر اگلی ہی آیت میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور فرمایا متقین کی صفت کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، مومنوں کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، کہ جو غیب ہے، اور سب سے بڑا غیب اللہ رب العزت کی ذات گرامی، کہ مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہو اور دیکھ کر اللہ کو ایک مانتا ہو؟ ہم نے اللہ کو نہ دیکھا، لیکن ہم تک اللہ کی تعلیمات حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تک پہنچی، ہم بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ دلائل بعد کی بات ہے، اور صحابہ کرام کا یہ زندگی کا معمول تھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا حکم ان تک پہنچاتے تھے یا خود کوئی حکم ارشاد فرماتے تھے، صحابہ کرام نے آگے سے کبھی دلیل نہیں مانگی، بلکہ جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا، وہ صحابہ کرام کا یہ محبت اور ادب کا عالم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم پر بغیر دلیل کے ایمان لاتے تھے۔ اسی لیے میں نے آپ سے عرض کی کہ ایمان کی بنیاد محبت اور ادب پر ہے۔ اسی لیے آپ نے کل وہ ایک مثال سنی تھی، علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جب تبدیل قبلہ کا حکم ارشاد ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ بیت المقدس اس طرف ہو اور آپ اس طرف نماز پڑھ رہے ہوں تو قبلہ خانہ کعبہ آپ کی الٹ سمت میں پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ مشرق کی طرف نماز پڑھ رہے ہوں، یہاں بیت المقدس ہے، اور مدینہ منورہ میں آپ اگر اس سمت میں نماز پڑھ رہے ہوں اور یہاں بیت المقدس ہو تو خانہ کعبہ اس کے الٹ پڑتا ہے، خانہ کعبہ بالکل الٹ پڑتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں کی طرف چہرے اٹھنے کو دیکھا اور فرمایا اے حبیب، ہم تیرے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں، تو جس طرف چاہتا ہے قبلہ تبدیل کرنا ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے حبیب اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سمت میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکمل گھوم کر اپنے پیچھے سمت کی طرف پلٹ آئے، نماز میں بالکل مخالف سمت میں آ کر آپ نے نماز شروع کی۔ 2 رکعت نماز ہو چکی تھی، 2 رکعت باقی تھی، 2 رکعت آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، باقی 2 رکعت آپ نے خانہ کعبہ کی طرف نماز رخ موڑ کر نماز پڑھی۔ صحابہ کرام دوران نماز پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ابھی تو یہاں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب کس سے سوال کرتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سمت کو دیکھا تو بغیر دلیل کے صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھیر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اختتام پر پوچھا اے میرے پیارے صحابہ،
تم نے اس طرف رخ کر کے نماز کیوں پھیر لی تھی؟ تو صحابہ کرام کا جواب یہ تھا، یا رسول اللہ ہم نے سمتوں کو کب دیکھا ہے، ہم تو نماز آپ کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، جو سمت آپ مقرر کر دیں ہم اسی کی طرف نماز شروع کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا بیت المقدس تمہارا خانہ کعبہ ہے، ہم نے بیت المقدس کو خانہ کعبہ بنایا، اگر آپ فرما دیں کعبۃ اللہ تمہارا خانہ کعبہ ہے تو ہم خانہ کعبہ بیت اللہ کو بنا لیں گے۔ تو معلوم چلا ایمان کی بنیاد محبت اور ادب پر قائم کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بعثت مکۃ المکرمہ میں ہوئی، ان نفوس قدسیہ میں آپ کو بھیجا گیا جو محبت اور ادب کے پیکر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت کبھی نہیں دیکھتی۔ علم کو کہا جائے آگے آگ ہے چھلانگ لگاؤ، علم کہتا ہے جل جاؤں گا، علم کہتا ہے جل جاؤں گا، اور محبت کہتی ہے نہیں، حکم دیکھو کس نے کہا ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگا دیتی ہے۔ علم کھڑا تماشا دیکھتا رہتا ہے اور عشق آگ میں چھلانگ لگا چکا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ علم تو دلیل مانگتا ہے اور محبت مجنوں سے لیلا کے در و دیوار سے پیار کرنا سکھاتی ہے۔ یہ محبت اور ادب یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے ایمان کی تکمیل میں۔ ایمان کی بنیاد محبت اور ادب میں رکھی گئی۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، جب بھی اپنے ایمان کو ہمیں تقویت دینی ہو، ہمیں دیکھنا ہو، جانچنا ہو، تو بغیر دلیل کے جب قرآن و حدیث کا علم ہمیں مل جائے، ان کی تعلیمات مل جائیں، تو پھر ہمیں یہ نہیں سوچنا اس حکم کے پیچھے اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ حکمت تو بعد میں معلوم چلتی رہے گی، سب سے پہلے جو شخص اس حکم پر عمل کر لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور ہم ایسے اولیاء کاملین میں سے ایک اللہ کے ولی کے در پر حاضر خدمت ہیں، اور یہ اللہ کے ولی یہ نائبین رسول ہوتے ہیں۔ یہ نائبین رسول ہوتے ہیں جو مرتبہ اللہ رب العزت نے سابقہ امتوں میں انبیاء کا مقرر فرمایا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امت میں اولیاء کاملین کو وہی رتبہ عطا کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا کہ اے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے اگر وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، وہ توبہ کریں اور آپ سے عرض کریں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کر دیں، تو یہ ضرور آیت کریمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو اس کا عمل تو یہ تھا کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو جاتا اور وہاں آ کر توبہ کرتا، اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس توبہ کو قبول فرماتا تھا۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما چکے، اس کے بعد بھی آج بھی یہ عمل ہے کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ روضہ اقدس پہ جاتا ہے اور اس نیت سے جاتا ہے اور وہاں جا کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرما دیجئے، تو فرمایا اب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کی سفارش کرتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ وہاں پر بھی ہے، لیکن فرمایا اس کا اطلاق آگے بڑھ کر بھی ہوتا ہے کہ ہر شخص کی استطاعت نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر جا سکے، تو فرمایا اولیاء کاملین کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی
مرتبہ عطا فرمایا ہے. جو لوگ یہاں پر بھی محبت اور ادب کو بجا لاتے ہیں وہ اپنی ایمان کو تقویت دیتے ہیں اور پھر ان کی صحبت میں علم بھی ملتا ہے اور عمل کی دولت بھی میسر آتی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے وہ پاک ذات ہمیں محبت اور ادب کا پیکر بن کر ان اولیاء کاملین کی صحبت میں، ان کی معیت میں اپنی زندگی کو تمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اولیاء کاملین کا سایہ تادیر ہم پر قائم و دائم فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. أما بنعمة ربك فحدث. صدق الله